السلام علیکم ویورز، آج ہم مٹن کڑاہی بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ النصر کا اردو ٹرانسلیشن، اس کی ریفلیکشن اور اس کی تفسیر پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصل کامیابی انسان کی اپنی طاقت، منصوبہ بندی یا صلاحیت سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 13 سال سخت آزمائش برداشت کی۔ مذاق، ظلم، ہجرت، جنگیں، بھوک اور تکلیفیں آئیں، لیکن جب اللہ نے چاہا تو مکہ بغیر بڑی خون ریزی کے فتح ہو گیا۔ یہ ورس ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی مدد کبھی جلدی اور کبھی دیر سے آتی ہے، مگر جب آتی ہے تو ایسے دروازے کھولتی ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم ہر کامیابی کا کریڈٹ خود کو دیتے ہیں یا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا مشکل وقت میں بھی ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی؟ کیا ہمیں صبر کے ساتھ اللہ پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے؟ اس ورس میں اللہ تعالیٰ نے صرف فتح کا لفظ نہیں فرمایا بلکہ پہلے نصر اللہ یعنی اللہ کی مدد کا ذکر کیا، پھر فتح یعنی کامیابی کا۔ یہ ترتیب ہمیں ایک عظیم حقیقت سکھاتی ہے کہ ہر فتح سے پہلے اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہم دنیا میں اکثر کامیابی کا راز اپنی محنت، ڈگری، تجربہ یا تعلقات کو سمجھتے ہیں، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ اصل راز اللہ کی نصرت ہے۔ انسان محنت کرتا ہے مگر نتیجہ تو اللہ ہی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال تک مسلسل مشکلات برداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، پتھر مارے گئے، شعب ابی طالب کا بائیکاٹ برداشت کیا، ہجرت کرنی پڑی، جنگیں لڑی، اپنے عزیزوں کو کھویا۔ اگر کوئی صرف ان ابتدائی سالوں کو دیکھتا تو شاید کہتا کہ کامیابی نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ خاموشی سے اپنے منصوبے کو مکمل کر رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ وقت آیا جب یہی مکہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا، بغیر بڑے خون ریزی کے اسلام کے سامنے جھک گیا۔ یہ ورس ہمیں اس چیز کی تعلیمات دیتا ہے کہ اللہ کی گھڑی ہماری گھڑی سے مختلف ہوتی ہے۔ کبھی دعا کا جواب مہینوں بعد، کبھی برسوں بعد اور کبھی نسلوں بعد بھی ملتا ہے، مگر اللہ کا وعدہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ اللہ کی مدد اکثر وہاں سے آتی ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم اکثر اپنی مشکلات کا ایک ہی حل سوچتے ہیں، اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون تھا۔ انسانی عقل کہتی تھی کہ اب کوئی راستہ نہیں، لیکن اللہ نے سمندر کو راستہ بنا دیا۔ کئی مرتبہ ہمیں اس طرح لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ ایک ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ورس نمبر 2، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ افواجن یعنی جھنڈ در جھنڈ اسلام میں داخل ہوں گے۔ یہ منظر صرف فتح مکہ کے بعد کا نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ جب حق پوری وضاحت کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے تو دل خود بخود اس کی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ ورس ہمیں اس چیز کی تعلیمات بھی دیتا ہے کہ ہدایت کسی انسان کی طاقت یا دلیل کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، بہترین اخلاق پیش کیے، قرآن سنایا، مگر دلوں کو بدلنے والا صرف اللہ تھا۔ اس لیے اگر ہم کسی کو نصیحت کریں اور وہ فوراً نہ مانے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہماری ذمہ داری پہنچانا ہے، بدلنا اللہ کا کام ہے۔ سوچیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ابتدائی ظلم و ستم سے گھبرا کر دعوت دین چھوڑ دیتے تو کیا یہ منظر کبھی سامنے آتا؟ 13 سال تک صرف چند لوگ ایمان لائے، لیکن اللہ نے اس صبر کو ایسا پھل دیا کہ بعد میں ہزاروں لوگ ایک ساتھ اسلام میں داخل ہوئے۔ بعض لوگ سالوں تک دین سے دور رہتے ہیں، پھر ایک آیت، ایک دعا، ایک آزمائش یا ایک ملاقات ان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ اس لیے کبھی کسی کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ یہ کبھی نہیں بدلے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابہ ایک وقت اسلام کے مخالف تھے، مگر جب اللہ نے چاہا تو وہی اسلام کے بڑے محافظ بھی بن گئے۔ اس آیت سے ایک بہت خوبصورت ریفلیکشن جو ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں سے نا امیدی نہیں رکھنی چاہیے، سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ پاک کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ یہ کام ضرور کر دیں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ
انہو کان توابا، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور اس سے بخشش مانگیں، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سورہ کی پہلی 2 آیات میں اللہ نے عظیم فتح کی خوشخبری دی۔ عام طور پر جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو اس کی پہلی خواہش جشن منانا، اپنی تعریف سننا یا اپنی کامیابی بیان کرنا ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اپنے رب کی تسبیح کریں، اس کی حمد کریں اور استغفار کریں۔ یہ قرآن کا ایک حیرت انگیز سبق ہے۔ دنیا کہتی ہے کامیابی کے بعد خود کو نمایاں کرو، قرآن کہتا ہے کامیابی کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرو۔ یہ آیت ہمارے دل کو عاجزی سکھاتی ہے۔ تسبیح، حمد اور استغفار تینوں کیوں ضروری ہیں؟ اللہ نے صرف ایک عبادت کا حکم نہیں دیا بلکہ 3 چیزیں جمع کی۔ تسبیح کا مطلب ہے اللہ کو ہر نقص سے پاک ماننا۔ کامیابی کے بعد بندہ یہ اقرار کرتا ہے، اے اللہ یہ کامیابی میری طاقت سے نہیں تیری کامل قدرت سے ملی ہے۔ دوسری چیز ہے حمد شکر سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی تعریف کرنا، کیونکہ وہ ہر نعمت کا اصل دینے والا ہے۔ ہم اکثر نعمت کو دیکھتے ہیں لیکن نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے استغفار۔ یہ سب سے حیران کرنے والا حکم ہے، کامیابی کے بعد استغفار کیوں؟ کیونکہ مومن جانتا ہے کہ اس کی ہر عبادت میں کمی رہ جاتی ہے، شاید اس نے شکر پوری طرح ادا نہ کیا ہو، شاید اس کے دل میں فخر کا ایک لمحہ آ گیا ہو، شاید اس کی تربیت میں کوئی کمزوری تھی۔ اس لیے کامیابی کے بعد بھی بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ استغفار صرف بڑے گناہوں کے بعد کیا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے محفوظ تھے وہ بھی دن میں کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ یہ ورس ہمیں سکھا رہا ہے کہ استغفار دل کو نرم رکھتا ہے، استغفار انسان کو غرور سے بچاتا ہے، استغفار اللہ کے ساتھ تعلق کو تازہ رکھتا ہے۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اشارہ بھی تھی۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ خصوصاً حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ آپ کی نبوت کا مشن مکمل ہونے کے قریب ہے۔ جب مشن مکمل ہوا تو اللہ نے فرمایا اب اپنے رب کی حمد اور استغفار میں زیادہ مشغول ہو جائیں۔ یہ ورس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا سب سے خوبصورت اختتام وہ ہے جس میں انسان اللہ کے ذکر، شکر اور توبہ میں مشغول ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مشکلات آزمائش ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کامیابی بھی ایک امتحان ہے۔ کیا کامیابی کے بعد نماز پہلے جیسی رہی؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا اللہ سے تعلق اتنا ہی مضبوط رہا؟ کیا عاجزی باقی رہی؟ کیا دوسروں کے ساتھ رویہ نرم رہا؟ بعض لوگ آزمائش میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں مگر کامیابی کے بعد دور ہو جاتے ہیں، اور یہ آیت ہمیں اس خطرے سے بچاتی ہے۔ اپنی زندگی میں اس آیت کو کیسے زندہ کیا جائے؟ جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملے، امتحان میں کامیابی ملے، نئی ملازمت، صحت، بچے کی کامیابی، کوئی دعا قبول ہو یا دل کا سکون ہو تو فوراً یہ 3 کام کریں۔ الحمدللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، استغفر اللہ پڑھیں۔ یوں کامیابی آپ کو اللہ سے دور نہیں بلکہ اور قریب لے جائے گی۔ اللہ کی یہ صفت انہو کان توابا، آیت کے آخر میں اللہ بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم کامل ہو جاؤ تو میں قبول کروں گا، بلکہ فرمایا کہ میں بار بار لوٹنے والوں کو قبول کرتا ہوں۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ اسے اپنی رحمت میں جگہ بھی دیتے ہیں۔ یہ آیت مایوس دلوں کے لیے امید کا ایک دروازہ ہے۔ اس سورت کا اختتام استغفار پر ہونا ایک بہت گہرا پیغام دیتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ زندگی کا اختتام کامیابی پر ہوتا ہے، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ زندگی کا سب سے خوبصورت اختتام عاجزی پر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے عظیم دعوت مکمل کی، پھر بھی اللہ نے انہیں اپنی کامیابی گنوانے کا نہیں بلکہ اللہ کی تسبیح، حمد اور استغفار میں مشغول ہونے کا حکم دیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنی کمیوں کو محسوس کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔